بعض فریب خوردہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ بندے بندہ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بالکل مستغنی ہے۔ بندہ کو عذاب دینے سے اس کے ملک اور خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور بندے پر رحم و کرم کرنے سے اس کے ملک اور خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور پھر کہتا ہے اس کی رحمت کا میں محتاج ہوں اور وہ بہت بڑا غنی ہے۔ اگر کوئی فقیر و مسکین مجبور و محتاج کسی ایسے آدمی کے در پر پہنچتا ہے جس کے در پر پانی کی نہر بہہ رہی ہو اور اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے تو ہرگز اسے منع نہیں کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا کریم اور سب سے زیادہ وسیع رحمت والا ہے۔ مغفرت و بخشش سے اس کی ملک و خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور عذاب دینے سے اس کے ملک میں یعنی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ اپنے بندوں کی مغفرت کیوں نہیں کرے گا؟ بعض ناقص العقل فاسد الفہم تو اپنی غلط فہمی کی بنا پر قرآن و سنت کی بعض نصوص پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ اس آیت پر تکیہ کر کے ارتکابی جرائم پر جری و نڈر ہو بیٹھے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار بہت جلد تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سورہ زحا۔ یہ آیت پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات سے راضی نہ ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں جائے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا اور ایسا سمجھنا بدترین قسم کی جہالت اور ایک رسوا کن کذب و بہتان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی بات سے راضی ہوں گے جس سے اللہ عز و جل راضی اور خوش ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے کہ وہ ظالموں، خائنوں، بد کرداروں اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا کرے تو پھر حاشا للہ، اللہ کی پناہ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا رسول اس بات سے راضی اور خوش ہو جس سے رب تبارک و تعالی راضی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس آیت پر تکیہ کر بیٹھتے ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ زمر۔ لیکن یہ ایک بدترین قسم کی جہالت ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر شرک بھی داخل ہے۔ جمیعا کے اندر شرک بھی آ جاتا ہے جو تمام گناہوں کا سرچشمہ اور اصلی جڑ ہے، اور بلا خلاف مسلم امر ہے کہ یہ آیت توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اگر یہ آیت توبہ نہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوتی ہے تو پھر وعید و عذاب کی ساری نصوص اور اہل توحید کو شفاعت کے ذریعے جہنم سے نجات ملنے کی تمام احادیث و روایات باطل اور بیکار ہو جاتی ہے۔ بس یہ بالکل واضح ہے کہ جو آدمی ایسا کہتا ہے محض اپنے علم و فہم کی کوتاہی کی وجہ سے کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جگہ آیت کے اندر عموم و اطلاق اختیار فرمایا ہے جس میں شرک اور تمام گناہ شامل ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ آیت توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہے۔ توبہ کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ وہ شرک ہو یا دوسرے گناہ۔ اور سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ تخصیص و تقیید کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کی چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ النساء۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ
وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ نیز یہ بھی خبر دی ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ چاہے گا تو بخش دے گا۔ اگر یہ آیت توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ شرک اور دوسرے گناہوں میں فرق نہ فرماتا۔ اور مثلاً بعض فریب خوردہ جاہل اس آیت سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدم زاد تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے بہکایا، سورۃ الانفطار۔ اور پھر یہی جاہل آیت کا جواب بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی مغفرت و بخشش نے ہم کو فریب خوردہ کر دیا ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ جرأت کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فریب خوردگان دہر کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ حجت و دلیل پیش کر دی ہے۔ ان کا یہ سمجھنا بدترین قسم کی جہالت و بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی فریب و دھوکہ کی تلقین نہیں فرماتا، بلکہ بندہ کا غرور بندے کو دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان اور اس کا نفس امارہ اسے دھوکہ دیتا ہے اور عصیان و نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے، اور اس کی جہالت، نفس پرستی اور خواہشات اسے دھوکہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں لفظ کریم ارشاد فرمایا اور کریم کے معنی ہے سید عظیم، بہت بڑا سردار کی جس کی اطاعت و فرما برداری لازم و ضروری ہو، جس کے ساتھ کسی حال میں فریب و دھوکہ درست نہیں، جس کا کوئی حق قابل حق واگزار نہیں۔ یہ غلط کیش، غلط رو، مغرور و فریب خوردہ آدمی اس آیت کو بالکل غلط، بے محل، خلافی مقصد معنی میں استعمال کر رہا ہے اور اللہ کریم کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب و دھوکہ کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ اور مثلاً کچھ لوگ اس آیت سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، کہ جہنم میں وہی بدبخت داخل ہوگا جو دنیا میں دین حق کو جھٹلاتا اور روگردانی کرتا ہے۔ نیز اس آیت سے بھی دھوکہ کھا رہے ہیں جو جہنم کے متعلق وارد ہے کہ اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، سورۃ البقرہ۔ یہ مغرور و فریب خوردہ آدمی اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ آیت کے اندر شعلوں والی آگ کا ذکر ہے اور یہ جہنم کی بہت سے طبقوں میں سے ایک مخصوص طبقہ ہے، اور آیت کے اندر نفی وارد ہے، وہ اسی طبقہ میں داخل نہ ہونے کی نفی ہے کہ بدبخت ہی اس طبقہ جہنم میں داخل ہوگا، دوسرا نہیں۔ اگر اس سے مطلق جہنم مراد ہوتی تو لا یصلاھا اس تک نہیں پہنچتا نہ فرماتا، بلکہ لا یدخلھا فرماتا۔ آیت میں صلی پہنچنے کی نفی کی گئی ہے، نہ کہ دخول کی، اور صلی دخول سے اخص ہے اور اخص کی نفی سے عام کی نفی لازم نہیں آتی۔ علاوہ ازیں اگر یہ فریب خوردہ آدمی اس آیت کی ماں بعد کی آیت پر غور کرتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اگر جہنم میں داخل نہ ہوگا تو یہ بھی تو نہ ہوگا کہ وہ اس سے بالکل بچ جائے گا اور کسی اور طریقے پر اسے دوزخ کا عذاب نہ ہوگا۔ اب رہی آیت اعدت للکافرین، دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ جنت کے متعلق بھی یہ وارد ہے کہ اعدت للمتقین، جب متقی پرہیزگاروں کے لیے جنت متقی پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے، پس کفار کے لیے جہنم تیار کرنا اس کے منافی نہیں ہے کہ اس میں فاسق و فاجر، ظالم و بد کردار لوگ بھی داخل کیے جائیں گے، جس طرح کی جنت متقی پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی، لیکن یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی داخل ہوں گے جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور انہوں نے قطعاً کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا۔ گناہوں کی معافی۔ کچھ لوگ عاشوراء اور عرفہ کے دن روزہ رکھ کر دھوکہ میں گمراہ ہو رہے ہیں،
حتیٰ کہ بعض تو یہاں تک کہنے لگتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور گرہ کے دن، عرفہ کے دن کے روزے کا اجر و ثواب بطور ذخیرہ جمع رہتا ہے۔ صحیح مسلم۔ مگر افسوس یہ فریب خوردگان تمنا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ رمضان المبارک کے روزے اور پنجگانہ نماز عاشورہ اور یوم عرفہ کے روزوں سے کہیں زیادہ عظیم المرتبہ اور عظیم القدر ہے، لیکن یہ بھی ایک رمضان سے دوسرے رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ اسی وقت ہے جب کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ رمضان المبارک کے روزے اور جمعہ کی نماز بھی صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اور یہ بھی اس وقت جب کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ صحیح مسلم۔ رمضان المبارک اور نماز جمعہ کی عظمت و تقدیس اور کبائر سے اجتناب، یہ دو قوتیں مل کر صغیرہ گناہوں کی کفارہ کی قوت پیدا کر لیتی ہے۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ نفلی روزے ان کبائر کا کفارہ ثابت ہوں جن کا ارتکاب ہو رہا ہے، جن پر اصرار کیا جا رہا ہے اور جن سے توبہ نہیں کی گئی؟ یقیناً یہ امر محال و ناممکن ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ عاشورہ اور عرفہ کے روزے ہر قسم کے گناہوں کا کفارہ ہوں، اور حدیث کے الفاظ عمومی کو اس کے عموم ہی پر رکھا جائے، لیکن یہ وعدہ ان نصوص میں سے ہو جن کے پورا ہونے کے لیے کچھ شرائط اور موانع ہوتی ہیں، اور کبائر اور اصرار کفارہ گناہ کے موانعات میں سے ہے۔ جب بندہ کبائر پر اصرار نہ کرے تو روزہ کی قوت اور اصرار نہ کرنے کی قوت دونوں کی باہمی مساعدت مدد گناہوں کے کفارہ میں معین و مددگار بن جاتی ہے، جس طرح کہ رمضان کے روزے اور 5 وقتہ نماز اور کبائر سے اجتناب، یہ دونوں باہم مل کر گناہوں کے کفارہ کے لیے معاون و مددگار بن جاتے ہیں۔ اور پھر حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے، ترجمہ: اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور معاف کر دیں گے۔ سورۃ النساء۔ پس یہ بات صاف واضح ہے کہ کسی ایک چیز کو گناہ کے کفارہ کا سبب گرداننا اس امر کے معنی نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا سبب بھی ہو، اور یہ دونوں مل کر گناہوں کے کفارہ کا موجب ہوں، اور کفارہ گناہ کے ایک سبب کے مقابلے میں دو سببوں کی قوت زیادہ مؤثر اور مکمل ہوتی ہے، اور جس قدر بھی اسباب کی کثرت و فراوانی ہوگی قوت کفارہ قوی تر، مستحکم تر اور اکمل و اتم اور ہمہ گیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا معنی۔ مثلاً بعض لوگ اس حدیث قدسی پر تکیہ کر لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم سے نقل فرمائی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے متعلق اس کے حسن ظن کے مطابق سلوک کرتا ہوں جیسا وہ چاہے مجھ سے گمان رکھے۔ مسند احمد۔ یعنی میرے ساتھ اس کا جیسا گمان ہوگا ویسا ہی میں اس کے ساتھ پیش آؤں گا۔ وہ کہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا، یا اللہ میرے اعمال بد کی بنا پر مجھے بخشے گا نہیں بلکہ جہنم میں پھینک دے گا، تو اللہ ویسا ہی کرے گا جیسا وہ خیال کرتا ہوگا۔ اور یہ امر یقینی ہے کہ کسی شبہ کی اس میں گنجائش نہیں کہ حسن ظن اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جبکہ بندہ احسان اور نیکی کا پابند ہو۔ محسن، نیک عمل، نیک کردار کا بندہ ہی یہ حسن ظن رکھ سکتا ہے کہ اس کا پروردگار اس کی نیکی و نیک کرداری کی وجہ سے اس کے ساتھ احسان کرے گا اور اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ وہ انسان جو مجرم گناہگار ہے اور جو کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، ظلم و جور کا کھوگر ہے،
پروردگار عالم کے احکام و اوامر کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا رہتا ہے، ایسے انسان کے اندر تو اس کے معاصی اور جرائم، اس کا ظلم و جور ایسی خطرناک وحشت پیدا کر دیتے ہیں جو پروردگار عالم کے ساتھ حسن ظن پیدا ہونے میں سخت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور یہ ایک روز مرہ کی مشاہدہ کی چیز ہے کہ ایک بھاگا ہوا غلام جو اپنے سید و آقا کا مجرم ہے اور اپنے آقا کی اطاعت و فرما برداری سے نکل چکا ہے، اپنے سید و آقا کے ساتھ کبھی حسن ظن نہیں رکھ سکتا۔ گناہوں کی وحشت اور حسن ظن کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ گناہ گار مجرم اسی قدر متوحش ہوگا جس قدر اس کے جرائم اور گناہ ہوں گے۔ پروردگار کے ساتھ وہی آدمی حسن ظن اور زیادہ سے زیادہ نیک گمان رکھ سکتا ہے جو اس کا زیادہ سے زیادہ مطیع و فرما بردار ہو، جیسا کہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول ہے، مومن اپنے پروردگار کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اسی لیے وہ اچھا عمل کرتا ہے، اور فاسق و فاجر آدمی اپنے پروردگار کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے، اسی لیے وہ بد عملی کا ارتکاب کرتا ہے۔ کتاب الزہد للامام احمد۔ پس وہ شخص جو اللہ سے بھاگا پھرتا ہے، اللہ کی خفگی کے مواقع میں دوڑا پھرتا ہے اور اس کے غضب کے مواقع پر ڈیرے ڈالے رہتا ہے، ذلت و رسوائی کے میدانوں میں مارا پھرتا ہے، حقوق الہی کی توہین و ناقدری کرتا ہے، اس کے فرامین کو ٹھکرا رہا ہے، اس کے محرمات و نواہی کو معمولی چیز سمجھ کر اس کا ارتکاب کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، وہ کس طرح اپنے پروردگار کی جناب میں حسن ظن رکھ سکتا ہے؟ وہ شخص جو پروردگار عالم کے مقابلہ میں اعلانی جنگ کر رہا ہے، اولیاء اللہ اور اللہ کے دوستوں سے دشمنی کر رہا ہے اور اس کے دشمنوں سے دوستی کی گرہ باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کمالیہ کا انکار کر رہا ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی ہے اور اس کے رسول نے پیش کی ہے، اور اس طرح اس نے ذات الہی کے ساتھ سوء ظنی پیدا کر رکھی ہے اور اپنی جہالت کی وجہ سے ان صفات کمالیہ کے متعلق یہ خیال قائم کر رہا ہے کہ ان کے ظاہری معنی ضلالت اور کفر ہے۔ بتلاؤ ایسا شخص پروردگار عالم کے ساتھ حسن ظن کیوں کر اور کس طرح رکھ سکتا ہے؟ بھلا وہ شخص کیوں کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھ سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، نہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے، نہ کسی بات کی ممانعت کرتا ہے، نہ وہ کسی بات سے راضی ہوتا ہے اور نہ کسی بات سے خفا ہوتا ہے، اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ مخفی باتوں کو وہ نہیں سنتا، فرماتا ہے، اور تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم ضیاع کار و نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ سورہ فصلت۔ جب یہ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بہت سے اعمال و افعال سے بے خبر ہے تو یہ پروردگار عالم کے ساتھ سوء ظن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یقیناً یہ ایک بدترین قسم کی بدگمانی ہے، اور اس شخص کا یہی حال ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ اور اوصاف جلالی کا انکار کر رہا ہے اور ایسی صفات سے ذات الہی کو متصف گردانتا ہے جو اس کی شان کے شایان نہیں ہے۔ اس قسم کے لوگ جب یہ خیال کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا تو یہ سراسر غرور دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یقیناً یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یقیناً شیطان کی جانب سے ایک زبردست دھوکہ اور فریب ہے۔ اس کو پروردگار عالم کے ساتھ حسن ظن نہیں کہا جا سکتا۔ اس مسئلہ پر پوری طرح غور کرو اور یہ بھی سوچو کہ لوگوں کو اس مسئلہ کے سمجھنے کی کیسی شدید ضرورت ہے۔ کسی بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں یکجا کیسے ہو سکتی ہیں؟ آدمی کو اس کا یقین ہو کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کو حاضری
دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ساری باتیں سنتا ہے اور یہ اس کے حضور میں کھڑا ہے۔ اس کے ہر عمل کی وہ باز پرس کرے گا، اور وہ ہے کہ غضب الہی کے مواقع پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہے، اس کے احکام و اوامر کو ٹھکرا رہا ہے، اس کے حقوق کو روند رہا ہے، اور پھر یہ تمام باتیں ہوتے ہوئے بھی یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور بہترین صلہ دے گا۔ کیا یہ نفس کا دھوکہ اور غلط آرزوؤں کا فریب نہیں ہے؟ سیدنا ابو امامہ سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ میں اور سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں میرے پاس 6-7 دینار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں دے ڈالو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور آپ کی تیمہ داری کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت عطا فرمائی۔ صحت و عافیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم نے وہ دینار اللہ کے راہ میں دے ڈالے تھے؟ میں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور تیمہ داری کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا گمان کیسا ہوتا اگر وہ اس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا۔ ایک دوسری روایت میں نبی اللہ کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے۔